بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بندے کی طرف متوجہ مت ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے آواز دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کی طرف متوجہ مت ہوں۔ کچھ آگے گئے تو 3 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان آدمیوں کے سلام کا جواب دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، ایسا کیوں ہے؟ پہلے ایک آدمی اور عورت ملے تو آپ نے کہا کہ ان کو جواب مت دو، اور اب یہ آدمی ملے ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ ان کے سلام کا جواب دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ راستے میں کھڑا آپ کو بلا رہا تھا وہ شیطان تھا۔ جو راستے میں ہمیں عورت ملی تھی وہ دنیا تھی، اس نے عورت کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی ہے جتنی اس بڑھیا کی تھی۔ دنیا اور شیطان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو 3 آدمیوں نے آپ کو سلام پیش کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا جو کہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سفر معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر غیبت اور چغل خوری کی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا۔ وہ شخص پتھروں کو نوالے بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سود خور بندہ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے دیکھے جو ایک ہی دن بیج بو رہے ہیں اور فوراً اپنی فصل بھی کاٹ رہے ہیں۔ کھیتی کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر سے سرسبز ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، ان کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی سوچ سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ سفر معراج کے دوران ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ان کے سر پتھروں سے کچل کر دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ یہ لوگ نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے آگے اور پیچھے شرم گاہوں سے چیتھڑے نکلے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جانوروں کی طرح دوزخ کی چراگاہوں میں چرتے پھر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک ایسے گروہ پر پڑی جس گروہ کے سامنے 2 پتیلے رکھے ہوئے تھے۔ ان پتیلوں میں سے ایک میں پکا ہوا گوشت اور دوسرے میں کچا گوشت تھا۔ وہ لوگ کچے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے اور پکے اور بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں ہیں، مگر وہ ان حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری بدکار عورتوں کے ساتھ رات گزارنا پسند کرتے تھے۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ راتوں کو سونا پسند کرتی ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مکڑی کے پاس سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی اس مکڑی کے پاس سے گزرتا تو مکڑی اس شخص کو چیر پھاڑ دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے افراد لکڑی اکٹھی کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں لکڑیاں اٹھانے کی طاقت نہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ لکڑیاں جمع کرتے جا رہے تھے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا گروہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے تو یہ ان امانتوں میں خیانت کرتے تھے، اس لیے یہ اپنا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی زبانیں لوہے اور کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ ایک بار زبان پر کٹ لگنے سے زبان دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی تھی۔ ان کی زبانوں کو بار بار کٹ لگائے جاتے تھے، وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو طرح طرح کی نصیحتیں اور وعظ کرتے تھے مگر خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔